بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہوگا اور آپ اس واقعہ سے بخوبی واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے کیا کیا دیکھا، کن کن شخصیات سے ملاقات کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر کی، لیکن جنت میں آپ نے کیا کیا دیکھا؟ اسی طرح آپ نے دوزخ کی بھی سیر کی، لیکن آپ نے دوزخ میں کیا کیا دیکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا مکمل واقعہ تفصیلاً میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ تمام روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل 27 رجب کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی اور خدا نے اپنے رسول کو کیا کیا ہدایات دی، اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس دوران کیا کیا واقعات پیش آئے۔ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر سے ناکام و مایوس واپس آ گئے تھے۔ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ واقعہ معراج انہی صدموں اور زخموں کو مندمل کرنے کی ایک تدبیر تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات اپنے پاس بلا کر یہ بتایا ہے کہ کفر و شرک میں بھٹکنے والے یہ بدبخت انسان، خواہ آپ کے مرتبہ کو پہچانیں یا نہ پہچانیں، آپ کی اطاعت کریں یا نہ کریں، ہمارے نزدیک آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب و غریب اور حیرت ناک طریقے سے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا اور بہت سے عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ واقعہ معراج ہوا عقلی اعتبار سے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت و طاقت کے آگے کوئی عجیب نہیں ہے۔ جب دنیا بھر کے تیز رفتار ہوائی جہاز اور راکٹ انسان نے ایجاد کر رکھے ہیں، تو انسانوں کے خالق کے لیے کون سی تعجب کی بات ہے کہ وہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شب میں اتنی لمبی مسافت طے کرا دے۔ زمین یا سورج 24 گھنٹے میں کتنی مسافت طے کر لیتے ہیں؟ روشنی کی شعاع 1 منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے؟ بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی اور مغرب میں گرتی ہے۔ جس خدا نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ قادر مطلق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براق کو برق رفتار کیوں نہیں بنا سکتا، اور راتوں رات ملکوت السماوات والارض کی سیر کرا کے واپس کیوں نہیں لا سکتا؟ تقریباً 30 صحابہ کرام نے واقعہ معراج کی روایات بیان کی ہیں۔ روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے، وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مقام خطیم گئے۔ وہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر قلب مبارک کو زمزم سے دھویا اور ایک سونے کا تشت لائے جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ سب سینہ مبارک میں ڈال دیا۔ پھر براق حاضر کیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا، طول و عرض میں گدے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ منتہائی نگاہ پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر مسجد اقصی تشریف لائے۔ یہاں تمام انبیاء کرام منتظر موجود تھے، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سارے صحابہ کرام نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 پیالے لائے، جن میں سے ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لے لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد، آپ نے فطرت سلیمہ کو اختیار کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آسمان کی طرف چلے۔ سب سے پہلے آسمان دنیا یعنی پہلا آسمان آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے خازن نے دریافت کیا کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خازن نے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں بلوایا گیا ہے؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں انہیں بلوایا گیا ہے۔ خضر نے یہ کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیا، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے، یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں سے آگے بڑھے، دوسرے آسمان پر پہنچے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے اور آخر میں ساتویں آسمان پر پہنچے۔ ہر آسمان پر اسی طرح کے سوالات و جوابات ہوتے رہے جو پہلے آسمان پر ہوئے تھے، اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، غرض کے بہت سے انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آنے پر مبارکباد پیش کی۔ ساتویں آسمان کے بعد مقام سدرۃ المنتہا آیا۔ یہ ایک بیر کا درخت ہے، اس کے پھل مٹکے کے برابر تھے اور پتے ہاتھی کے کان کے برابر۔ یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور بھی دیکھا۔ بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے کہ جس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور میں داخل ہو گیا، اسے دوبارہ داخل ہونے کا قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی اوپر گئے اور اتنے مقام قربت میں پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں قلموں کے چلنے کی آواز سنتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں جنت و دوزخ کو بھی دیکھا اور بے شمار عجائبات خداوندی کا مشاہدہ کیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں لا کر 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1 5 وقت کی نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کا آخری رکوع، نمبر 3 شرک کے علاوہ ہر گناہ کی بخشش کا وعدہ۔ یہ نماز جو ہم اور آپ دن اور رات میں صرف 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ معراج کی رات سب سے پہلے کتنے وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے۔ جب آپ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن میں 50 وقت کی نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت ہر دن 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ خدا کی قسم، میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو اچھی طرح آزما چکا ہوں۔ آپ باری تعالیٰ کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور باری تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ چنانچہ 10 نمازیں کم ہوئیں اور 40 باقی رہ گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر واپس بھیجا۔ اسی طرح کئی بار ہوا، نمازوں میں تخفیف ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجنا چاہا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے بار بار تخفیف کا سوال کیا، اب مجھے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور اسی حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ بہرحال اس طرح 50 وقت کی نمازیں کم ہوتے ہوئے 5 وقت کی رہ گئیں، مگر امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم دیکھیے کہ نمازیں 5 وقت کی ہو گئیں، مگر ان 5 وقت کی نمازوں پر ثواب 50 وقت کی نمازوں کا ملے گا۔ یہ ادائیگی میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، مگر ثواب میں 50 وقت کی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور آپ نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ میں آج راتوں رات فلاں فلاں مقام پر ہو آیا ہوں اور یہ واقعات پیش آئے ہیں، تو اہل ایمان نے فوراً اس کی تصدیق کی۔ ان میں بھی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، میں اس کی صداقت پر ایمان رکھتا ہوں۔ مگر کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ امتحان کی غرض سے کہنے لگے کہ اگر آپ بیت المقدس ہو آئے ہیں تو ذرا بیت المقدس کی فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ کہاں اور کتنی ہیں، ستون کتنے ہیں، کڑیاں اور دروازے کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ غور کرنے کا مقام ہے
کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس اس لیے تشریف لے گئے تھے کہ وہاں کے ستون کڑیاں شمار کریں؟ کیا آپ جس مکان میں رہتے ہیں اس کی کڑیوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ جس مسجد میں نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں اس کی تراش خراش، اس کے کونے اور اس میں بنی ہوئی پھول پتیوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، حالانکہ آپ انہیں زندگی میں نہ جانے کتنی بار دیکھ چکے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں بتا سکتے؟ وجہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو شمار کرنے کی طرف کبھی کسی کی توجہ نہیں ہوتی، اور یہ کوئی شمار کرنے اور تعداد یاد رکھنے کی چیز بھی نہیں ہے۔ پھر بھلا بتائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بس ذرا ہی دیر بیت المقدس کو دیکھا تھا، وہ ان چیزوں کو کیسے شمار کر سکتے تھے اور کیسے بتا دیتے؟ چنانچہ کفار و مشرکین کے سوالات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پریشانی ہوئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشکل کو آسان کر دیا، درمیان سے حجابات اٹھا دیے گئے، بیت المقدس سامنے نظر آنے لگا۔ اب وہ جو سوال بھی کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فوراً جواب دیتے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آخر کفار کو منہ کی کھانی پڑی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام فرمایا، اسی طرح معراج سے واپس آنے پر کفار مکہ کے سوالات کا جواب دلا کر یہ بھی بتا دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچے رسول ہیں، اور رسول برحق کو دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی۔ بے شک میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں۔ شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔